اب تک جو بحث ہوئی تھی وہ مقدمہ ہوتا ہے نا، مقدمے میں کیا ہوتی ہے، جو اس اس علم کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں رہتی ہیں، ہے نہیں، جو اس کتاب کے اصل شروع کرنے میں اور اس کو ممد و معاون ہوا کرتی ہیں، ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیزیں تھیں وہ بیان کر دی گئیں، کلمہ، کلام، متکلم، پھر بلاغت وغیرہ، فساد کیا، یہ سب چیزیں بیان کر دی گئیں۔ اور چونکہ علم بلاغت تین چیزوں کا مجموعہ ہے، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، تو ترتیب وار اسی کا اس میں بیان رہے گا۔ تو علم معنی میں کیا اصل ہوتا ہے؟ علم معنی میں یہ ہوتا ہے کہ اصل لفظ کے حوالے سے بحث ہوتی ہے، لفظ عربی کے، حالانکہ ہر زبان کے لفظ الفاظ رہتے ہیں، لیکن لفظ عربی بتایا کیونکہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا اور اس کی بلاغت کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کی ضرورت ہے، اس لیے لفظ عربی سے کہا ہے، ورنہ ہر زبان میں کیا ہے، فصاحت و بلاغت موجود ہے، اس کے لیے ان سب چیزوں کے لیے وہ ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ حالتیں کیا ہوتی ہیں، مطلب مقام اور حالت یہ تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ کلام کو اس صورت میں لایا جائے۔ تو کلام کی جو صورتیں ہیں، وہ کلام کی جو صورتیں ہیں حالت کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ حالت کے اعتبار سے کلام یہ چل رہا تھا، جیسے قرآن پاک الحمدللہ رب العالمین سیدھے چلا، غیبانہ غیبوبت سے چلا کلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا، گویا کہ کہا ہے بندوں کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو نصف نصف کر دیا، آدھی میرے لیے آدھی بندوں کے لیے۔ تو جہاں سے الحمدللہ رب العالمین شروع ہوا غیبت کے درجے میں، لیکن ایاک نعبد سے خطاب کا آ گیا مقام، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لاسٹ تک چلا گیا خطاب کا۔ تو گویا کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک کہ گویا کہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن غیبت کے درجے سے، یعنی غیبت کے تمام تعریف اس اللہ کے لیے، لیکن کلام اللہ کے ہی گویا کہ، لیکن کیا ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ اس طرح بیان فرمایا جائے کہ بندو تم اس طرح سے کہو۔ اب یہاں سے جب انہوں نے یہ کہہ لیا، اب تمام تعریف الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب یہاں پر آئے ایاک نعبد، جب ایسا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر اپنی یہ طلب کر لیا صراط الذین انعمت علیہم، اب ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو یہ ہے، تو یہ خطاب کا درجہ بدلا، غیبت سے خطاب، خطاب سے تکلم، یہ سب کس میں ہوتا ہے؟ جیسے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں میں بھی آیا ہے، اللہ الذی ارسل الریاح فتثیر السحاب فسقناہ، اب یہ متکلم کا جس طرح سے آ گیا، تو یہ کوئی غیبت سے ایک دم متکلم آ جاتا ہے، خطاب سے تکلم، یہی التفات ہوتا ہے کلام عرب کے اندر، التفات کے ہم غیبت سے چل لیتے، پھر وہی متکلم ہے، غائب کے درجے میں بول رہا، آگے چل کے وہی کیا متکلم بن گیا، وہی کبھی خطاب کے درجے مخاطب بن گیا، تو ایسے ہوتا ہے۔ ایسی ہے قرآن پاک میں یہی ہے کہ کلام کی جو صورتیں ہیں وہ مختلف رہتی ہیں حالتوں کے اعتبار سے، حالت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس چیز کو اب یہاں سے لایا جائے۔ اب یہاں پر ایک مثال دیکھ لیں اور پورا سبق حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ آئی، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور بے شک ہم نہیں جانتے کیا برائی کا ارادہ کیا گیا ان سے جو زمین میں ہیں، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ ترجمہ آگے میں کیا، بے شک ہم نہیں جانتے کیا برائی کا ارادہ کیا گیا ان کے ساتھ جو زمین میں ہیں، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا۔ اتنی بات یاد رکھیں کہ فعل مجہول میں فاعل جو ہوتا ہے پتہ نہیں رہتا ہے، اور فعل معروف کا فاعل جو ہوتا ہے معلوم رہتا ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اچھی چیزوں کی نسبت کی جائے، بری چیزوں سے اس کو روکا جائے۔ حالانکہ یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، لیکن یہ ہم کسی ناجائز کوئی گندے جانور کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ اس کا خالق ہے، تعین کر کے نہ ہے، حالانکہ ہاں وہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، لیکن اچھی چیز کی نسبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کسی جانور کو کہیں تو یہ نہیں، تو ایسی ہے کہ شر کی نسبت کو روکا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اچھی چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے، ہے نہیں۔ اب یہاں پر حالانکہ یہاں پر جب شر کا صیغہ آیا تو شر کا صیغہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ نسبت کرتے ہوئے فعل مجہول کا استعمال کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف برائی کی نسبت کو روک دیا جائے۔ تو اس حالت نے یہ تقاضا کیا اس بات کا کہ کلام کی صورت تو جو آ رہی تھی معروف کے ساتھ آ رہی تھی، لیکن چونکہ شر کی نسبت کو روکنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شر کی طرف نسبت نہ ہو، اس لیے فعل مجہول کا استعمال ہوا تاکہ فاعل غیبت یہ رہے، گمنام طور پر رہے، ہے نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف
معروف کی نسبت مجہول کی نسبت یہ نہ ہو، برے کام کی نسبت نہ ہو. اور جب کوئی اچھا کام آیا، رشدہ نہ آیا، بھلائی آیا، تو یہ تقاضا کر رہا تھا اس بات کا کہ اب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے. تو اس نے یہاں پر فعل معروف کا استعمال کر دیا گیا. یعنی دیکھ لیں، علم معانی ہوا علم یعرف به احوال اللفظ العربی. علم معانی وہ علم ہے جس کے ذریعے لفظ عربی کی ان حالتوں کو جانا جائے، یا عربی لفظ کی ان حالتوں کو جانا جائے التی بہا یطابق مقتضی الحال، یطابق بہا جن کے ذریعے سے، یطابق کا فاعل کلام نکال لیں، جن کے ذریعے سے کلام مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مقتضی حال پڑھ لیے نا آپ نے. تو جن کے ذریعے مقتضی حال کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ حالت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ کلام اس صورت میں پیش آیا. اچھا حالتیں کیا ہے؟ بہت ساری ہے، کہ معرفہ لانا، نکرہ لانا، مبتدا لانا، خبر لانا، فعل معروف لانا، فعل مجہول لانا، یہ حالتیں اس طرح کی ہوں گی. سمجھے نہیں؟ یہ کہ یہ مقام یہ تقاضا کر رہا تھا کہ مبتدا کو لایا جائے، یہ تقاضا کر رہا تھا کہ خبر کو مقدم کیا جائے، یہ تقاضا کر رہا تھا کہ مبتدا کو حذف کر دیا جائے. تو یہ حالتیں ہوں گی. تو کیا ہوا کہ وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی لفظ کی ان حالتوں کو جانا جائے التی بہا جن کے ذریعے سے کلام مقتضی حال، حالت کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے. وتختلف صور الکلام لاختلاف الاحوال. تو کلام کی صورتیں حالتوں کے مختلف ہونے سے بدل جاتی ہیں. یہ کلام کی صورتیں حالتوں کے بدل جانے سے بدل جاتی ہیں. ہو گیا نہیں؟ مثال ذالک، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. اور بے شک ہم نہیں جانتے کیا شر کا ارادہ کیا گیا ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہیں، یا ان کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اب دیکھیں یہاں تفسیر کر رہے ہیں فَإِنَّ مَا قَبْلَ أَمْ سُورَةٌ مِّنَ الْكَلَامِ تُخَالِفُ سُورَةَ مَا بَعْدَهَا. تو بے شک ام کے پہلے کی جو صورت ہے کلام کی، ام سے کون ہے؟ ام سے پہلے والا کلام دیکھیں، ہے نہیں؟ ام سے پہلے والے کلام کی جو صورت ہے تو خالف وہ مخالف ہو جاتی ہے کس کی؟ صورت ما بعدہا، ام کے ما بعد کی صورت کے مخالف ہو جاتی ہے. کیوں؟ لأن الاولی فیہا فعل الارادۃ مبنی للمجہول. اس لیے کہ پہلے والے میں، کس میں؟ پہلے والے میں، ام سے پہلے والے میں فعل ارادہ کو مبنی للمجہول، فعل مجہول لایا گیا ہے. کیا ہے؟ فعل ارادہ. اس لیے کہ پہلے والے میں کلام، ام سے پہلے والے میں جو فعل ہے وہ فعل مجہول. ارادہ کیا ہے؟ جو فعل مجہول ہے، مبنی للمجہول. ہاں، یعنی فعل ارادہ کو مبنی مجہول استعمال کیا گیا. وثانیت فیہا فعل الارادۃ مبنی للمعروف. اور دوسرے والے میں، کس میں؟ ام کے ما بعد کی جو صورت ہے وہ دوسری ہو گئی. تو دو حصہ کر دیے، پہلی والی ام سے والی صورت پہلا حصہ، اور ام کے بعد والی جو صورت ہے وہ دوسرا حصہ. تو دوسرے والے میں کیا ہے؟ فعل ارادہ کو مبنی للمعلوم، فعل معروف استعمال کیا گیا. یہ ہو گیا اتنا. والحال الداعی، والحال، اب یہ حالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، حالت یہ چاہتی ہے، لذالک اس بات کو چاہتی ہے، نسبت الخیر الیہ سبحانہ فی ثانیہ، اس بات کو چاہتی ہے کہ خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے دوسرے والے حصے میں. حالت کس کو چاہتی ہے؟ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ام کے بعد والی جو صورت ہے اس میں اس بات کو کہ خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے. وَمُنِعَ نِسْبَةُ الشَّرِّ إِلَيْهِ فِي الْأَوَّلِ اولا، اور شر کی نسبت کو پہلے والے میں اس سے روک دیا جائے. نہیں آیا؟ وہاں کیا استعمال ہوا؟ اریدہ استعمال ہوا، ارادہ کیا گیا ہے. کون فاعل ہے؟ کوئی پتہ ہے؟ تو شر کی نسبت اگر ہم فعل معروف استعمال کرتے تو کیا ہوتا؟ شر کی نسبت گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی، اور شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا درست نہیں ہوتا ہے. اس لیے وہاں پر حال نے تقاضا یہ کیا کہ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے سے بچ بھی جائے اور فعل مجہول کا استعمال کر دیں. اور جہاں خیر آیا تو خیر نے ارادہ کیا کہ خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جائے، اس لیے وہاں پر فعل معروف کا استعمال کیا گیا. ہو گیا نہیں؟ اسی وجہ سے والحال، اور حال یہ اس بات کو چاہتا ہے کہ خیر کی نسبت اس کی طرف کر دی جائے دوسرے والے حصے میں. وَمُنِعَ نِسْبَةُ الشَّرِّ إِلَيْهِ فِي الْأُولَى، اور پہلے والے کلام کے حصے میں شر کی نسبت کو سے روک دیا جائے.
ہو گیا نہیں. وَيَنْحَصِرُ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْعِلْمِ فِي ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ وَخَاتِمَةٍ، اور اس علم کے تعلق سے جو کلام ہے وہ 8 باب اور ایک خاتمے پر کیا ہوتا ہے؟ منحصر ہوتا ہے، مشتمل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے. سمجھ لیجیے کہ اس علم میں، کس علم میں؟ علم معنی میں جو کلام ہے وہ کتنے ہیں؟ 8 باب اور ایک خاتمے پر کیا کر کے مکمل ہوتا ہے. اس کے 8 باب ہیں. پہلا باب ہے خبر اور انشاء کے بیان میں. دوسرا باب ذکر اور حذف کے بیان میں. تیسرا باب تقدیم اور تاخیر کے بیان میں. چوتھا باب اسم معرفہ اور اسم نکرہ لانے کے بیان میں. پانچواں باب اطلاق اور تقیید، مطلق اور تقیید کے بیان میں. چھٹا باب قصر کے بیان میں. ساتواں باب وصل اور فصل کے بیان میں. آٹھواں باب ایجاز، اتناب اور مساوات کے بیان میں. اور علم معنی کے آخر میں ایک خاتمے کا ذکر ہے. تو یہ اس طرح سے یہ ہے اس کا. ہو گیا نہیں؟